السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد۔ محترم الف فاؤنڈیشن کے ناظرین، ہماری جو قسط چل رہی ہے، ہمارا جو پروگرام ہے مساجد کی اہمیت اور ان کا اسلامی معاشرے میں کیا کردار ہونا چاہیے، پچھلی نشست کی ہم سرسری نظر ڈال لیں کہ پچھلی نشست میں ہم نے کیا بات کی تھی۔ پہلی نشست میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ مسجد کی اہمیت کیا ہے، یعنی مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کو قائم کرنے، مساجد کو اللہ رب العالمین نے تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول جب مکہ سے مدینہ ہجرت لائے تو سب سے پہلا کام اللہ کے رسول نے مسجد تعمیر کی۔ اسی طرح مسجد مسلمانوں کے لیے کمیونٹی ہال بھی بن سکتی ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلمین کے لیے بھی قیام کی جگہ بن سکتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جو قیدی آئے تھے ان کو قیام کے لیے اللہ کے رسول نے وہی جگہ دی تھی، اور صحابہ کرام کے لیے کھانے پینے کی جگہ بھی وہ بن سکتی ہے، جیسا کہ صحابہ کرام وہاں پر جو ان کے لیے دعوتیں اگر ہوتی تھیں، یا اس کے علاوہ صحابہ کرام جو صفہ کے صحابہ کرام تھے ان کے لیے کھجوریں لٹکائی جاتی تھی اور وہاں سے تناول کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرات، اب ہم دوسری نشست میں یہ دیکھیں گے کہ دور حاضر میں مسجد کو کیا مقام ہم نے دے رکھا ہے اور اس کے لیے ہم کیا کیا بہتری اور لا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم اہمیت پر تو بات کر لیں اور اس چیز پر ہم بات نہ کریں کہ کس طرح اس کی اہمیت کو باقی رکھا جا سکتا ہے، تو ہماری گفتگو میں تشنگی باقی رہ جائے گی، تو ہماری گفتگو تشنا ہی رہ جائے گی، اور پیاس ہماری بالکل ہی باقی ویسے ہی رہ جا سکتی ہے۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ مساجد کی اہمیت تو ہم نے دیکھ لی، لیکن مساجد کے سلسلے میں اب ہم اپنے دور حاضر سے ذرا ہم اپنے دور پر بھی نظر ڈالیں کہ ہم 2020 کے تقریباً ہم جون کے مہینے میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو تقریباً ہم دیکھیں 2020 کی ابتدا سے اللہ رب العالمین نے آزمائش کے طور پر، امتحان کے طور پر ہم کو مساجد سے دور رکھا تھا۔ بیماری کے سبب، کرونا وائرس کے سبب ہم مساجد سے دور تھے، مساجد میں حاضر نہیں ہو پا رہے تھے، اور ایسا ہوا شاید کہ ہماری زندگیوں میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ اتنے عرصے تک ہم مساجد سے دور رہے ہوں، مساجد کو ہم نہیں جا پائیں۔ ہم اپنے دل میں خوشی تو رکھتے تھے، ہم اپنے دل میں خواہش رکھتے تھے مسجد کو جانے کی، لیکن ہم جا نہیں پا رہے تھے۔ شاید کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے لیے امتحان تھا، یا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کے سبب، ہمارے خطاؤں کے سبب اور ہماری لغزشوں کے سبب اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو چکا ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، اب ہم دیکھیں حکومت نے جو فیصلے کرنے جا رہی ہے، حکومت شاید کہ آج فیصلہ ہو یا کل فیصلہ ہو، یہاں پر جب ہم کہہ رہے ہوں تو آپ یہ جب بات ہماری اب تک پہنچ رہی ہو، آپ سن رہے ہوں، اس وقت تک ہو جائے کہ مساجد کے دروازے دوبارہ ہمارے لیے کھول دیے جائیں۔ اللہ رب العالمین کا ہم اس پر بہت زیادہ شکر ادا کریں، اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین دوبارہ ہمارے لیے دروازے کھول رہا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی جو ہدایت ہے وہ ہدایت اللہ رب العالمین اپنے چنندہ بندوں کو دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ہدایت ملنا بہت ہی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ہدایت کہاں سے مل سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہدایت اگر مل سکتی ہے تو مسجدوں کو آنے سے مل سکتی ہے۔ دیکھیے آپ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کے سلسلے میں کافی اہمیت، کافی اس کے فضائل ہم کو بیان کیے گئے ہیں۔ مساجد کی فضیلت آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم نے گھروں میں اپنی نماز ادا کی، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو مسجد میں ادا کرنے کا ثواب دے، انشاءاللہ ہم اللہ رب العالمین سے امید بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو وہ ثواب دے گا۔ لیکن مساجد کی اہمیت ہم سمجھیں، مساجد کے کیا فضائل ہیں۔ مسجد ایسی جگہ ہے کہ اس کے مثال دنیا میں کوئی اور جگہ نہیں دی جا سکتی۔ تو مساجد کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں نماز ادا کرتا ہو تو اس کے ثواب میں، اس کو جو نماز کا ثواب دیا جاتا ہے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہے تو ظہر کی 4 رکعت اگر وہ مسجد میں ادا کرے تو اس کو جو ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی بندہ ظہر کی نماز اپنے گھر میں ادا کرے گا یا کہیں اور ادا کرے گا مسجد سے ہٹ کر، تو اس کا جو ثواب ہوگا دونوں کے درمیان تقریباً 27 درجے کا فرق ہوگا۔ 27 درجے کا فرق۔ میرے بھائی دیکھیے، آپ ظہر کی نماز تھی اس کی 4 رکعت نماز انہوں نے ادا کی، کوئی فرق نہیں تھا، مسجد میں، گھر میں بھی اس نے سنتیں ادا کی، مسجد میں بھی اس نے سنتیں ادا کی،
کی، لیکن مسجد میں اگر وہ ادا کرے گا تو تقریباً 27 درجے اس کو ثواب بڑھ کر ملے گا، کبھی آتا ہے کہ 25 درجے اس کو ثواب بڑھ کر ملے گا۔ آپ دیکھیے ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کیسے کھولتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ نماز کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے اور گھر سے نکلنے کے بعد گھر میں ہی وہ وضو کر لے، اس کے بعد جب وہ نکلتا ہے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لم یخط خطوۃ الا رفع اللہ بها درجۃ وحط عنہ خطیۃ، کہ اس کا دیکھیے کیا معاملہ اللہ رب العالمین نے اس کو رکھا ہے، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت مسجد میں آنے سے کیسے بٹ رہی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب گھر سے نکلتا ہے ہر قدم پر اللہ رب العالمین اس کو 3 اجر دیتا ہے۔ پہلا، اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے۔ دوسرا، اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک برائی کو ختم کر دیتا ہے، برائی کو اللہ رب العالمین اس کے لیے نصف و نابود کر دیتا ہے، ایک گناہ ختم ہو گیا اور ایک نیکی لکھ دی گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کو ایک اور ثواب دیتا ہے کہ رفع اللہ بها درجۃ، ایک چلنے کی وجہ سے، ایک قدم رکھنے کی وجہ سے اس کے درجات میں بلندی اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ یہ صرف دیکھیں مسجد ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں، مسجد ابھی چل کر جا رہے ہیں، مسجد ہم جب پہنچ گئے ہم نے دعا کی اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنے رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں؟ ہم مسجد میں پہنچتے ہیں، ہم نماز ادا کرتے ہیں، ہم اپنے مقام پر بیٹھے رہیں جب تک ہم نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو جاتے، جب تک ہم اپنے مقام پر باقی رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھے تو وہ نماز میں ہونے کے برابر ہے۔ دیکھیں نماز کا درجہ مسجد میں ہم ادا کریں تو 27 درجے بڑھ کر ہم کو ثواب مل رہا ہے، اور اب مسجد میں اگر ہم انتظار کرتے ہوئے بیٹھے تو نماز ادا کرنے جتنا ثواب ہم کو مل رہا ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح دیکھیے بندہ جب نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد اذکار پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اذکار کو قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب وہ بندہ مثال کے طور پر نماز جب ابتدا ہو، جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے کہتا ہے کہ حمدنی عبدی، بندے نے میری حمد و تعریف بیان کی، بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اس کے بعد جب بندہ اسی طرح سورہ فاتحہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مکالمہ کرتا ہے، یعنی جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا جواب دے رہا ہے۔ اس کے بعد جب ہم الرحمن الرحیم کہیں تو بندہ اللہ رب العالمین کہتا ہے اثنى علی عبدی، بندے نے میری تعریف کی۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ دیکھیے ہم سے مکالمہ کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہم یہ سوچ کر کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم یہ سمجھ کر کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہمارے سامنے ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے بھی بیان کیا کہ احسان کی تعریف کرتے ہوئے کہ عبادت کرو تو ایسی کرو کہ گویا اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ درجہ ہمیں ملے گا تو ہم کو گھر میں یہ درجہ نہیں مل سکتا، دوسرے عبادتوں میں ہم کو یہ درجہ نہیں مل سکتا۔ ہم اگر یہ درجے کی ہم عملی زندگی میں اپنی زندگیوں میں دیکھنا چاہیں تو یہ درجہ ہم کو مل سکتا ہے نماز میں کھڑے ہونے کے بعد۔ نماز میں کھڑے ہونے کے بعد اگر کوئی بندہ حاضر قلبی سے نماز ادا کرے گا، اپنے دل کو جمع کر، اپنے ذہنوں کو جمع کر نماز ادا کرے گا، اپنا ذہن ایک طرف رکھ کر نماز ادا کرے گا، تو دیکھیے اس کے دل کو کتنا سکون نہیں ملتا۔ یہ سکون آپ کو دنیا میں کوئی کتنا پیسہ آپ خرچ کر لیں، کتنی دولت آپ لگا لیں، یہ سکون آپ کو کہیں اور نہیں مل سکتا۔ یہ سکون آپ کو ملے گا تو اللہ رب العالمین کی مساجد میں ملے گا۔ اس کے بعد جب بندہ نماز ختم کرتا ہے، نماز ختم کرنے کے بعد جب بندہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے، بندہ اذکار پڑھتا بیٹھتا ہے، تو اذکار پڑھتا بیٹھنا اس کا، یا پھر نماز کے بعد اگر کوئی درس ہو، درس سنتا ہوا بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہوں جو اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہوں، ایک دوسرے کو تعلیم حاصل کر رہے ہوں، فقہ کا کام کر رہے ہوں، ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کا کام کر رہے ہوں دین کا، الا حفتہم الملائکہ، دیکھیں پہلی چیز ان کو کیا مل رہی ہے؟ ان کے لیے اللہ رب العالمین کے جو فرشتے ہیں، اللہ رب العالمین کے جو ملائکہ ہیں، ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، ان کو اپنے پروں کے درمیان رکھتے ہیں، سبحان اللہ، کتنا سکون ہم کو ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا الا حفتہم الملائکہ، اللہ رب العالمین اس کے بعد سکینت ان پر نازل فرماتا ہے۔ یہ جو سکون میرے بھائیو، یہ جو سکون ہے ہم کو کہیں اور نہیں مل سکتا، یہ سکون ہم کو مسجد میں مل سکتا ہے۔ دیکھیں مسجد کی کافی اہمیت ہے، مسجد کی اہمیت کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ ہم دوبارہ مسجد میں اب لوٹ کر آئے ہیں، ہم مسجد میں جانے والے ہیں، تو ہم کو کچھ چیزوں کا خیال ہمیشہ ہم کو رکھنا چاہیے۔ مسجد کا جو کردار ہے، ہم نے اب تک اپنے ہاتھوں سے ہم نے یہ کام کیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسجد کے دروازے کبھی ختم نہیں ہوتے تھے، کبھی بند نہیں ہوتے تھے، لیکن ہم نے اپنے ہاتھوں سے
جب کبھی نماز کا وقت ختم ہو جائے ہم نے اپنے ہاتھوں سے تالا ڈالا تھا اور اللہ رب العالمین نے ہم کو ہمیشہ کے لیے 24 گھنٹے کے لیے ہم کو مسجد سے محروم کر دیا۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کو اگر بچوں کے لیے ٹیوشن کا انتظام کرنا ہو تو ہم مسجد میں اس کا انتظام کریں۔ آپ دیکھیں میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، چند کانسیپٹس آپ کے سامنے دوں گا، انشاءاللہ اس کو ہم اپنی زندگیوں میں جہاں تک ہماری استطاعت ہو، جن چیزوں کے ہم نگران ہوں ان چیزوں پر ہم اس کو لاگو کرنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی چیز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اے بنی آدم تم اللہ رب العالمین کی مسجد کو جب آؤ تو تزئین کاری کر کے آؤ، یعنی مسجد میں آتے ہوئے ایسی حالت تمہاری نہ ہو کہ تمہاری جانب سے کسی اور کو تکلیف پہنچے، یعنی تم ایسی گندی بو لے کر آؤ یا تم اپنی جانب سے کوئی ایسی چیز لے کر آؤ تمہارے کپڑوں پر کوئی گندگی لگی ہوئی ہو تو دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اس چیز کا خیال ہم کو رکھنا ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ صرف تکلیف دہ چیز ہم کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا ہے، ہماری جانب سے کسی کو تکلیف نہ ہی پہنچے۔ اس سلسلے میں اگر ہم اسی چیز کو رکھتے ہوئے آج کے حالات پر اگر ہم دیکھیں تو کرونا وائرس کا جو چیز پھیلی ہوئی ہے، کرونا وائرس جو پھیلا ہوا ہے، ان چیزوں میں ہم کو اپنے چیز میں ان حالات میں ہم کو ایک چیز ہمارے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہوں ہم اپنے تمام اعتبار سے، صحت اعتبار سے ہم اچھے ہوں۔ اگر ہمارے لیے کوئی پریشانی والی بات ہو، ہمارے لیے کوئی کھانسی بخار والی بات ہو تو ہم مسجد میں داخل نہ ہونے کی کوشش کریں۔ اس سے ہوگا یہ کہ دوسرے لوگ مسجد میں آنے سے رک جائیں گے، وہ یہ سمجھیں گے کہ اچھے خاصے لوگ جو نوجوان ہیں وہ مسجد سے آنے سے رک جائیں گے، ان کے لیے یہ چیز بن جائے گی، ان کے لیے شکایت کرنے کا موقع ملے گا کہ فلاں بندہ وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ کورونا وائرس افیکٹڈ ہے اور وہ مسجد میں آ رہا ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری بات کہ مسجد کی تزئین کاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مسجد کو اچھا بنائیں۔ مسجد کو بنانے کے لیے، مسجد کو تعمیر کرنے کے لیے اور مسجد کو چلانے کے لیے ایک چیز ہے بہت ہی اہم ہے ہماری زندگیوں میں۔ آج ہم دیکھیں ہماری مسجدوں میں اچھے سے اچھے قالین آ گئے الحمدللہ، ہم اپنی مسجدوں میں پی او پی کرا رہے ہیں، ہم اچھی چیزیں ہم اپنی مسجدوں میں داخل کر رہے ہیں الحمدللہ، ہم اپنی مسجدوں میں اے سی لگا رہے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں لوگوں کو مسجد سے جوڑنے والی ثابت نہیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیے آپ لوگوں کے گھر مسجدوں سے بدتر ہوں گے، مسجدیں ان سے بہت بہتر ہوں گی، اس کے باوجود بھی کافی نوجوان ایسے ہیں جو مسجد کو آنا نہیں چاہتے، ان کو ان کا جو بیٹھنے کی ان کی جگہ ہے، جو چبوترا ہے ان کو پسند آتا ہے، لیکن وہ مسجد میں داخل ہونا نہیں چاہتے۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ ہم جو مسجد تعمیر کر رہے ہیں وہ مسجد ہماری تقوی کی بنیاد نہیں بن رہی ہے۔ مسجد دیکھیں تعمیر ہم کریں، جو پہلی مسجد کائنات میں قائم ہوئی تھی، مسجد قباء جو بنی تھی، اس سے پہلے جو مسجد کعبہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مسجد تعمیر کی تھی، وہ مسجد تعمیر کرنے کا مقصد بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ مسجد تعمیر کرو تو لوگوں کو رکوع کرنے کے لیے، لوگوں کو سجدہ کرنے کی جگہ وہ بن جائے، یعنی لوگوں کے ایک دوسرے کو جڑنے کا، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کی جگہ وہ بن جائے۔ اور آج ہمارے سلسلے میں یہی ہوتا ہے کہ ہم فلاں دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد اتنی اچھی ہے، اس سے اچھی مسجد ہم بنائیں گے، اس سے اچھے مقام پر ہم مسجد بنائیں گے۔ اسی وجہ سے، اسی دوڑ نے ہم کو ایمانی دوڑ سے پیچھے کر دیا ہے، ہم دنیا کرتے رہ گئے ہیں، ہماری دین ہم سے بہت ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ مسجد بناتے تو ہم ہیں لیکن مسجد کی بنیاد ہم اینٹوں پر رکھتے ہیں، پتھر پر رکھتے ہیں۔ ہم کو اینٹوں اور پتھر پر نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اپنے تقوی پر ہم کو بنیاد رکھنی چاہیے۔ اینٹوں اور پتھر پر تو ہوگی وہ ظاہری بات ہے، لیکن باطنی طور پر اگر مسجد ہوگی تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری مسجدوں پہ آنے کو قبول کرے گا۔ آپ دیکھیے، آپ نے اپنی زندگیوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ ہم کچھ مسجدوں کو جاتے ہیں، بہت ہی پرانی وہ مسجدیں ہوتی ہیں، چھوٹی مسجد ہوتی ہے لیکن وہاں پر نماز ادا کرنے سے ایک قسم کا سکون ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں بڑی بڑی مسجدیں ہیں، وہاں پر فین چل رہے ہیں، اے سی چل رہی ہے، ساری چیزوں کی سہولیات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نماز ادا کرنے میں ہم کو ایک قسم کا خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نماز تو ادا کر رہے ہیں لیکن ہمارا ذہن کہیں اور ہے۔ یہ دیکھیے ہمارے نفس کی تو پرابلم ہے ہی ہے، ہمارے نفس کے اندر کمی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسجد جو تعمیر کی گئی اس کے اندر تقوی نہیں تھا جن لوگوں نے تعمیر کی تھی۔ تو مسجد تقوی کی بنیاد ہم بنائیں، مسجدیں ہم تقوی کی جگہ ہیں۔ تزئین کاری کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مسجدوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ اور مسابقہ کرنے لگ جائیں گے، ایک دوسرے کا کمپٹیشن کرنے لگ جائیں گے، بلکہ مسجد ہم سیدھا سادہ تعمیر کریں لیکن ہم لوگوں کو وہاں پر دین سکھانے کے لیے تعمیر کرنا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، مسجد کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ مسجد آج جو ضرورت ہے مسجد میں جن چیزوں کے لانے کی، ایک اہم ضرورت یہ ہے ہم یہ سمجھ جائیں کہ مسجد میں ہم نے قالین نہیں بچھائے، کوئی بات نہیں، مسجد میں ہم نے اے سی نہیں لگائی، کوئی بات نہیں، لیکن مسجد میں ہم مکتب کا تعمیر کریں، مکتب کا انتظام کریں، یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری چیز ہے۔
آج دیکھیں آپ کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے ان لوگوں کے اندر الحاد کا کافی ہم کو جراثیم نظر آ رہے ہیں۔ الحاد یعنی وہ لوگ روزے کو مانتے ہیں کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، لیکن روزے کو مانتے ہوئے بھی ان کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے جو دین سے جڑنا نہیں چاہتے۔ وہ نماز کو نماز سمجھتے ہیں، نماز کو فرض سمجھتے ہیں، لیکن نماز کو آنے میں ان کو دل نہیں لگتا۔ یہ قسم کا جو الحاد پیدا ہو رہا ہے، جو ویسٹرن کلچر کا جو ہماری زندگیوں میں جو اثر پڑ رہا ہے، اس چیز کو اگر ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تو نوجوان نسل کو، جو ہمارا مستقبل ہے، جو ہماری قوم کا مستقبل ہے، ہم کو مسجدوں سے جوڑنا چاہیے۔ آج میں ایک اور بات کی جانب آپ کو توجہ دلانا چاہوں کہ مسجد میں ہم اپنی مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ جو بزرگ حضرات ہیں، میں ان کے سامنے بھی یہ بات رکھنا چاہوں گا، ان سے بھی یہ التجا کرنا چاہوں گا کہ جو بزرگ حضرات ہیں جو اپنے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ابھی چھوٹا بچہ ہے، 9-10 سال کی عمر کا بچہ ہے، جب مسجد میں آتا ہے وہ شور کرے گا ہی۔ وہ بچے کو نہیں معلوم کہ مسجد کا مقام کیا ہے، اس کو اتنی ابھی عقل نہیں آئی، اس کو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ مسجد کے مقام کو سمجھ سکے، تو ہم اس کو دھتکارتے ہیں، کبھی مار بھی دیتے ہیں، کبھی اس کو غصہ کرتے ہیں، کبھی گالیاں بھی دیتے ہیں، تو مسجد سے دور ہو جاتا ہے۔ اور یہ عمر ایسی ہوتی ہے، یہ جو ٹین ایج ایسی ہوتی ہے، اگر بچہ کسی چیز کا بغض یا کسی چیز کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے ٹین ایج میں، تو ساری زندگی بھر اس کی محبت باقی رہتی ہے۔ یہ فلسفی کا کہنا ہے۔ تو ہم دیکھیں ہم اپنی زندگیوں میں ہم اس عمر میں بچے کو مسجد سے دور کر رہے ہیں، اور ہمارا جو مستقبل ہے، ہمارا جو فیوچر ہے، یہ جو ہماری فیوچر جنریشن آنے والی ہے، اگر اسی وقت سے وہ مسجد سے کٹ کر رہ جائے گی تو آگے ہماری مسجدوں کو سنبھالنے والے کون ہوں گے؟ ہم سمجھیں یہ بات کو، یہ بہت اہم بات ہے ہماری زندگیوں میں، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ میں بزرگ حضرات سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ مسجد میں آنے دے بچوں کو، اگر وہ شور شرابہ کرتے ہیں تو ان کو کرنے دے، کوئی بات نہیں۔ ہم اپنے اچھے انداز سے ہم ان کو الفت سے، محبت سے، شفقت سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ ایسا کبھی نہ ہو کہ کسی ایک بچے کو بھی محلے کے رہنے والے مسجد کے سلسلے میں نفرت پیدا ہو جائے، وہ یہ نہ کہے کہ میں مسجد کو جانا نہیں چاہتا اس لیے کہ مسجد میں مجھ کو ڈانٹا جاتا ہے، ڈپٹا جاتا ہے۔ یہ بات ہماری نیو جنریشن نہیں کہنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، میں اہم بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسجد میں مکتب کا قیام ہونا چاہیے۔ صرف مکتب کا قیام کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پر دین سکھایا جائے، صرف دین نہیں بلکہ دنیا بھی وہاں پر سکھائی جائے، اس چیز کا بھی اہتمام ہم کو کرنا ہے۔ آپ دیکھیں اسلامی تاریخ میں اگر آپ کی نظر ہو، آپ اسلامک ہسٹری اگر جاننے والے ہوں، تو جو جامعہ ازہر جو آج دنیا کی اسلامک یونیورسٹیز میں سب سے بڑی یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے مصر کی، جو ایجپٹ میں رہتی ہے، جامعہ ازہر جو ہے، ازہر یونیورسٹی جو کہلاتی ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ وہاں پر تقریباً 50,000 سے زیادہ طلبہ وہاں پر پڑھتے ہیں۔ وہاں پر کتنے؟ تقریباً وہ 1300 سال سے قائم ہیں۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، اسلام کی جو عمر ہے تقریباً 1400 سال عمر ہے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی۔ اس سے پہلے اسلام کی عمر اتنی ہی جتنے کہ اس کائنات کی عمر ہے، لیکن اسلام کے آنے سے 100 سال بعد وہ یونیورسٹی قائم ہوئی تھی۔ تقریباً 1300 سال سے وہ اسلام کی خدمت کرتی آ رہی ہے۔ وہاں سے کیسے کیسے لوگ فارغ ہوئے آپ جان لیں کہ وہاں سے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فارغ وہاں سے ہوئے تھے۔ ایسے آدمی تھے وہ جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی تھی فتح الباری کے نام سے۔ وہاں سے صرف دیندار لوگ فارغ نہیں ہوتے تھے بلکہ وہاں پر دنیاوی علوم بھی سکھائے جاتے تھے۔ وہاں سے ابو علی سینا فارغ ہوئے تھے، وہاں پر ان کا مکتب تھا، وہاں پر پڑھایا کرتے تھے، وہاں پر سائنس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ تھے جو صرف دین نہیں بلکہ دنیا بھی ان کو شامل تھی۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو معاویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، عبید بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے۔ یہ سیاست میں بہت ماہر صحابہ کرام تھے۔ انہوں نے سیاست کہاں سے سیکھی تھی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ آئے تھے بہت کم عمر کے تھے، ابھی ٹین ایج کے تھے وہ جب مدینہ آئے تھے۔ انہوں نے کہاں سے سیکھی تھی؟ وہ کوئی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر نہیں سیکھے تھے، انہوں نے کوئی لا کالج میں انہوں نے ایڈمیشن نہیں لیا تھا، بلکہ مسجد میں آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیاست سیکھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ فیصلے کہاں پر کرتے تھے؟ اپنے جو ان کی خلافت کے فیصلے تھے وہ مسجد میں بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو چیز تھی یہ ہمارے زندگیوں سے ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ تو مکتب میں صرف ایسے نہ ہو کہ صرف ہم دینی تعلیم کا بندوبست کریں، دینی تعلیم کا انتظام کریں، بلکہ اگر ہم بچوں کو اپنے جو مسجد میں آنے والے ہیں ان کو یہ بات کہیں گے کہ آپ کے بچے کو جو ٹیوشن ملنا ہے، جو آپ کے جو اسٹڈیز اس کے جو ہیں، اس کے اسٹڈیز کا ٹیوشن بھی ملے گا اور اس کو دین بھی ایک ساتھ مل جائے گا۔ صرف 2 سے 3 گھنٹے اس کو دینے پڑیں گے، مغرب کے بعد ہو یا عصر کے بعد ہو، تو سارے لوگ اپنے بچوں کو وہاں پر ڈالنا چاہیں گے، ایڈمیشن کروانا چاہیں گے۔ اس طرح مسجد سے بچوں کو جوڑا جا سکتا ہے، مسجد کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک اور اہم بات جو کہ آج کے حالات میں انتہائی ضروری ہے،
ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آج کے حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا شہر ہے، نیو سٹی کی اگر آپ بات لے لیں تو آپ تقریباً اگر آپ ٹولی چوکی سے لے کر گچی بولی تک آپ چلے جائیں گے، حیدرآباد کی اگر میں بات کر رہا ہوں تو یہاں پر صرف حیدرآباد نہیں بلکہ ہر شہر کی یہ بات ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں تو کافی ہاسٹلز کے نام سے ہاسٹل چلائے جا رہے ہیں، کافی لوگ قیام کی جگہ پر ہاسٹلز کے نام سے چلا رہے ہیں۔ وہاں پر ایسے ہوتا ہے کہ کافی کوئٹ بھی وہ ہوتا ہے، وہاں پر رہنے کے وہاں پر معاملات میں وہاں پر لڑکا بھی رہتا ہے، لڑکی بھی ساتھ وہاں پر رہتی ہے۔ کافی غیر مسلمین کے وہ ہاسٹلز ہیں، وہاں پر ہمارے مسلمان طلبہ جو پڑھنے کے لیے شہر کو آئے ہوئے ہیں، گاؤں سے قریوں سے جو آئے ہوئے ہیں، وہاں پر قیام کرتے ہیں، وہاں پر وہ تعلیم حاصل وہاں سے رہ کر وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام وہاں پر کیا جاتا ہے۔ تو ویسے موقع پر غیر مسلمین کے ساتھ وہ رہتے ہوئے اسلامی شناخت وہ کھو دیتے ہیں، وہ صحیح معنوں میں مسلمان باقی نہیں رہتے۔ آپ دیکھیں وہ کیسے کتنے ایسے مسلمان نہیں ہیں، آپ نے اپنی زندگیوں میں اپنے دوستوں کو بھی دیکھا ہوگا، وہ ہر ایک کی وہ برتھ ڈے مناتے ہیں، ہر ایک جو چیزیں ہوتی ہیں، جو غیر مسلمین کی جو چیزیں ہیں، جو ان کی عیدیں ہیں، جو ان کی خوشی منانے والی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو مناتی ہیں۔ کرسمس انہوں نے منایا، دیوالی انہوں نے منائی، صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نہیں مناؤں گا تو میرا دوست ناراض ہو جائے گا۔ یہ جو چیزیں ہیں میرے بھائیوں، ابتدا کہاں سے ہوئی ان چیزوں کی؟ ابتدا ہوئی اس ہاسٹلوں سے۔ ان ہاسٹلز کو اگر ہم مسجدوں میں قیام اگر ہم کر دیں، کچھ چند لاکھ پیسے ہو جائیں گے ہمارے لیے، اگر ہم چند لاکھ روپے اگر ہم خرچ کر دیں مساجد کے اوپر کے حصے میں یا پھر مساجد کے قریب اگر ہم ہاسٹلز قائم کر دیں گے تو کم از کم یہ ہوگا کہ وہ بندے کو اگر ہم دین مکمل نہ سکھا سکے صحیح، وہ کم از کم 5 وقتہ نمازوں کا پابندی تو ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے آج کے زمانے میں۔ یہ آج آپ دیکھیں ہاسٹل کا جو نظام ہے بہت کم ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں بہت زیادہ ہو جائے، بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ بہت سارے قریوں کے لوگ آ کر شہروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا پھر جاب کرنے کے لیے آ رہے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز میں۔ تو ایسے حالات میں ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، مسلمانوں میں جو دانشوران ہیں، مسلمانوں میں جو لوگ مساجد کے ذمہ داران ہیں، مساجد کے یا پھر کمیونٹی ہالز کے جو ذمہ داران ہیں، وہ لوگ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ اپنے مساجد کے اوپر کے حصے میں یا پھر مساجد کے قریب میں ہاسٹلز کا قیام کریں، ان کے لیے دینی تعلیم کا بندوبست کریں، ان کو کم کرائے پر ان کو رکھیں، رینٹ ان سے کم لیں، تو بہت سارے لوگ مساجد کی طرف لوٹ کر آنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ جو الحادی معاملہ جو پیدا ہو رہا ہے، جو ویسٹرن کلچر جو نوجوانوں پر اثر انداز ہو رہا ہے، انشاءاللہ وہ بھی ختم ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے اس چیز کی بھی دعا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں ایک اور اہم اور آخری بات میں بتانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہم مساجد کے جو یہ اہم کام ہے لیکن تھوڑا مشکل کام ہے یہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کام کا اگر ہم آغاز کریں تو اللہ رب العالمین اس میں بھی ہماری مدد کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ ہمارے شامل حال رہے گی۔ ہم یہ کام کریں کہ مساجد کے اطراف جو رہنے والے لوگ ہیں، تقریباً ہم 1-2 گلی تک لے لیں یا پھر اگر کوئی مسجد ہو، ہم پہلے اپنے پورے شہر کا یا پھر اپنے کم از کم محلے کا سروے کر لیں۔ ہم اپنے محلے کا یا صرف ہم اپنی جو مسجد ہے، مسجد کے 2 گلی پہلے اور 2 گلی بعد تک کا ہم اگر سروے کر لیں گے اور وہاں پر کتنے لوگ رہتے ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ان کا پیشہ کیا ہے، وہ کس آکوپیشن سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی کمائی کتنی ہے، ان کو کیا کیا پرابلمز ہیں، اس چیز کو اگر ہم اپنے رجسٹر میں لا لیں گے انشاءاللہ تعالی تو ہم ان کی ضروریات کو بھی تکمیل کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کافی مندریں ایسی ہیں جہاں پر سے مسلمان لوگ وہاں پر جا کر لائن میں کھڑے رہ کر وہاں سے راشن حاصل کیا کرتے ہیں۔ دیکھیے مسلمان کہاں پر جا رہے ہیں، وہ وہاں پر کچھ بھی کروا سکتے ہیں مسلمانوں سے۔ آپ پسند کریں گے یہ چیز کہ ایک برقعے والی عورت مندر میں کھڑے ہو کر راشن حاصل کر رہی ہے، ایک مرتبہ جائے گی، 2 مرتبہ جائے گی، جب ان سے مانوس ہو جائے گی تو وہاں پر آپ دیکھیں چند سال پہلے ہم نے بھی دیکھا تھا اپنے حیدرآباد میں کہ لو جہاد والا معاملہ عام ہوا، یعنی ہماری مسلمان لڑکیوں کو غیر مسلمین نے شادی کیا تھا۔ یہ بہت چلا 2-3 سال تک۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ اس کا آغاز وہیں سے ہوا جب کالج جاتی تھی لڑکیاں، یا جب ان کو کوئی ضروریات تھیں، کافی لوگوں نے جب ان کو پکڑا، جب ان کو مارا، جب ان سے باس پرس کی تو ان لڑکیوں کے گھرانے والوں نے نعوذ باللہ، دیکھیے آپ، خواتین جو ان کی مائیں ہیں، جو ان کے والدین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اگر ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے زیادہ کچھ نہیں ہے، ہم اپنی بچی کی اگر شادی کرنا چاہیں گے تو جہیز اتنا دینا ہوگا، ہم کو دعوت اتنی بڑی دینی پڑے گی، جب اگر کوئی ہندو لڑکا بھی اس کو آ کر لے کر چلا جاتا ہے تو ہمارے لیے بڑا سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ان کے والدین کی باتیں تھیں۔
تو میرے بھائیو دیکھیے آج ہم اپنے مساجد کے سلسلے میں کتنی کوتاہی ہم برت رہے ہیں۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ مساجد کا یہ نہ سمجھے کہ مساجد صرف نماز قائم کرنے کے لیے ہیں، بلکہ مساجد میں یہ سارے کام ہونے چاہیے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسجد میں ہم کم از کم یہ کریں کہ کم از کم ایک گلی 2 گلی پہلے اور 2 گلی بعد تقریباً اس میں تقریباً ایک 50 سے 60 گھر آ جائیں گے اس کے اندر، اس گھروں کا سروے کر لیں، اور اگر اس میں ہم یہ بات کریں کہ اگر کسی کو زکوٰۃ نکالنا ہو تو زکوٰۃ وہ مسجد میں لے کر آئے، اور مسجد سے ہم قریب بھی جو گھر ہوں گے جس کا سروے ہم نے کیا ہے، اگر ان میں سے کوئی ضرورت مند ہو تو ان کو ہم عطا کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ مسجد کے ذریعے کام ہو رہا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے گی فلاں مسجد ہے اور مسجد کے ذریعے سے یہ کام چلتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے انشاءاللہ لوگوں کو مسجدوں سے جوڑے رکھے گا۔ میرے بھائیو آج ایسا دور ہے کہ مسجدوں سے جڑنا بہت انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو فتنوں کا دور ہے، فتنوں کے دور میں دین سے جڑے رہنا ایسا ہے گویا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین فی الحرج، کہ دین پر عمل کرنا جس طرح مشکل حالات میں کرنا جس طرح ہوتا ہے، اسی طرح دین سے جڑنا اس طرح مشکل ہے۔ آج کے حالات میں فتنوں کا یہ دور ہے، ہر روز ایک نیا فتنہ عام ہو رہا ہے، کبھی مسلمانوں کے خلاف کام ہے، کبھی ساری انسانیت کے خلاف کام ہو رہے ہیں، کبھی مسلمانوں کو ان کے دین سے جو الگ کیا جا رہا ہے، کبھی مسلمانوں کو دین کے سلسلے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اگر ہم ختم کر سکتے ہیں تو کوئی ہم کو سوسائٹی قائم کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی ہم کو بڑے پیمانے پر کوئی ہم کو پروگرامز کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم کم انداز میں اللہ کے رسول نے جیسے کیا تھا کہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک، آپ دیکھیں اللہ کے رسول کو نبوت ملی تو 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے والے صحابہ کرام تھے ان کی تعداد 50 کے قریب تھی۔ 3 سالوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 50 صحابہ کرام کو تیار کیا، اور وہ ایسے صحابہ کرام تھے جنہوں نے آگے ساری دنیا تک اسلام کو پھیلا دیا تھا۔ تو ہم کو ایسے لوگوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم بڑے پیمانے پر ہم پروگرام کریں گے جس میں ہم لاکھوں کی لوگوں کو بلا لیں گے، لاکھ لوگوں کو بلا لیں گے، یا پھر 50,000 لوگوں کو بلا لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں چلتی بات، بلکہ مسجد میں اگر کوئی مسلمان جڑ جائے، 5 وقتہ نمازی وہ بن جائے، 5 مرتبہ نماز کو آتا جاتا رہے، دروس سنتا رہے، اللہ رب العالمین کے اور اس کے رسول کی باتیں سنتا رہے، تو یقیناً وہ مسجد سے جڑا رہے گا اور مسجد کی ساری چیزوں میں وہ شرکت کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو میرے بھائیو آخر میں نکات کی شکل میں اور پوائنٹس کی شکل میں بتانا چاہوں گا کہ آج کے حالات میں ہمیں مسجد میں یہ کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم مسجد میں صفائی کا خیال رکھیں، اہتمام کریں ہم صفائی کا۔ آج جو کورونا وائرس پھیلا ہے اس میں ہم خصوصی طور پر صفائی کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں، اور جو حکومت جو باتیں ہمارے سامنے لائے گی اس چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے خلاف سازش کی جائے گی کہ مسلمانوں پر اس سارے کورونا وائرس کو مسلمانوں پر تھوپ دیا جائے گا۔ اس چیز کا ہم خیال کریں۔ پہلی چیز یہ تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مساجد میں ہم مکتب کا قیام کریں، جو کہ ہمارے نیو جنریشن کے لیے، جو ہمارا فیوچر جنریشن ہے اس کے لیے یہ چیز فائدہ مند ہو جائے گی، وہ مسجد سے جڑ کر زندگی گزارنے والے بن جائیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں تیسری بات یہ ہے کہ مساجد میں ہم ایک رجسٹر بنائیں، رجسٹر بنا کر وہاں پر ہم مسلمانوں کو اس میں رکھیں، ہم اگر کوئی ضرورت مند ہے تو مسجد کے ذریعے اس کی ضروریات کو مکمل کیا جائے۔ اگر کسی بھی قسم کی ضرورت ہو، اگر کوئی معاملات ہو تو بندہ کوئی کورٹ کو جانے سے پہلے مسجد کو آئے اور مسجد میں اپنا معاملہ حل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ آخری بات یہ ہمیں بتانا چاہوں گا کہ مسجد میں ہم غیر مسلمین کو بھی لانے کی کوشش کریں۔ غیر مسلمین بھی اگر مسجد میں آتے جاتے رہیں گے، کافی آپ دیکھیں کہ گاؤں میں جو مساجد وہاں پر ہوتی ہیں وہاں پر کافی غیر مسلم عورتیں جو ہوتی ہیں اپنے بچوں کو جب اگر ان کی طبیعت خراب ہو جائے تو ان کے اپنے گودوں میں اٹھا کر مسجد میں آدھا گھنٹہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اگر کوئی مسلمان مسجد سے نماز پڑھ کر نکلے گا، صرف وہ ایک پھونک مار دے تو ان کو یہ امید ہوتی ہے کہ اس کے مسلمان کے پھونک مارنے سے میرے بچے کی طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ وہ مندروں کو نہیں جاتی وہاں پر لے کر، وہ مسجدوں کو آتی ہیں۔ تو ہم کم از کم یہ کام کریں، اگر وہ مسجد میں آ جائیں تو مسجد میں آنے کے بعد ہم ان کے بیٹھنے کے لیے ایک نشست بنا دیں، وہ بیٹھیں گی وہاں پر۔ تو ہم کم از کم یہ کام کریں کہ ڈیجیٹل انداز میں ایک بڑی ٹی وی ہم خرید لیں، ڈیجیٹل انداز میں وہاں پر دین کا مختصر تعارف ہم رکھیں، بس صرف مختصر تعارف۔ اگر ہم ٹی وی نہیں رکھ سکتے، اتنی استطاعت نہیں ہے تو کم از کم ایک بینر بنا لیں۔ اگر بینر بھی نہیں بنا سکتے تو کم از کم اپنے ہاتھ سے لکھ کر وہاں پر لگائیں کہ وہاں پر دین کی مختصر تعارف رکھیں۔ اگر کسی لینگویج سے وہ تعلق رکھنے والی ہوں، تیلگو ہے یا پھر تمل ہے یا کرناٹک ہے، تو وہاں پر ان لینگویجز میں لکھیں، یا انگلش اگر جاننے والے ہوں تو انگلش میں بھی رکھیں، اردو میں رکھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ مسجد سے جڑ کر زندگی گزاریں گے۔ غیر مسلمین کو بھی ہم جوڑنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ہم کو سوسائٹی قائم کرنے، کمیونٹی قائم کرنے کی ضرورت نہیں، مسجد کے ذریعے سارے کام کیے جا سکتے ہیں۔ آخری بات میں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں کہ مسجد سے اگر کوئی مسلمان دور رہے گا،
جس طرح کہ ہم اتنے دنوں سے دور تھے، تقریباً 2.5 مہینے ہو گئے کہ ہم مسجد میں جا نہیں پائے تھے، تو مسجد میں جب بندہ کوئی نہیں آتا ہے، اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ کسی عذر کی وجہ سے، کسی جائز عذر کی وجہ سے مسجد سے رکا رہتا ہے، اور اگر جب وہ اپنے جائز عذر اس کا ختم ہو جائے، جب مسجد کو واپس آتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کا استقبال کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں کیا ہیں، اِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ لَهُ كَمَا يَتَبَشْبَشَ الْأَهْلُ لِغَائِبِهِ۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اگر مسجد میں واپس آ جائے تو اللہ رب العالمین اس کو استقبال کرتے ہوئے اس طرح خوش ہوتا ہے جس طرح کے جو لوگ، کوئی گھر والا اگر کہیں باہر جا کر ہو تو واپس آنے سے اس کے اہل و عیال جس طرح اس سے خوش ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہیں باہر گئے ہوئے تھے، ہم ابراڈ گئے ہوئے تھے یا فورن گئے ہوئے تھے، 2-3 سال کے بعد جب ہم واپس لوٹ کر آتے ہیں تو ہمارے گھر والے جس طرح ہم سے خوش ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ رب العالمین ہمارے لوٹ کر آنے سے اسی طرح خوش ہوتا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا استقبال کرتا ہے اور اتنی خوشی سے ہمارا استقبال کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم یہ چیز پانے کی کوشش کریں میرے بھائیو، جب ہم لوٹ کر واپس جا رہے ہیں مسجد کو، خیال رکھیں کہ کبھی ہم اپنے ہاتھوں سے مسجد کو دروازے بند کرنے والے نہ بن جائیں۔ ہم اپنے اعمال سے مسجد میں بیٹھ کر ہم کو بیکار کے کام کرنا، لغویات کے کام کرنا یا حرام کام کرنا، کافی لوگوں کو ایسے دیکھا گیا کہ مسجد میں بیٹھتے تو ہیں لیکن حرام کام کرتے ہیں۔ ایسے کام ہم کو نہیں کرنے چاہیے۔ مسجد شعائر اللہ میں داخل ہے، وہاں پر اگر آپ ناجائز چیز کا کوئی کام اگر آپ کریں گے، حرام کام کریں گے، تو عام مقامات سے زیادہ وہاں پر گناہ ملے گا۔ تو اللہ رب العالمین کے حرمات کا پاس و لحاظ ہم کو رکھنا ہے۔ مسجد حرمات اللہ میں داخل ہے، شعائر اللہ میں داخل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو، دوبارہ تو نے ہم کو مسجدوں کو بلایا ہے، اللہ رب العالمین کبھی زندگی میں ہماری ایسے نہ ہو، قیامت تک کبھی مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ اتنے عرصے تک مسجدوں سے رکے رہیں، مسجدوں کے دروازے ان کے لیے بند ہوں۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو مساجد کے مقاصد تو نے رکھے ہیں، شریعت کے جو مقاصد تو نے رکھے ہیں، صحیح طور پر مسلمانوں کو سمجھنے اور ان حقوق اور فرائض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔